السلام علیکم محترم ناظرین، میں ماریہ خان اور عنبر اجاز شام غزل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو غزل کے بارے میں ہی کچھ مزید انفارمیشن دیں گے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک آپ کو جو اس کا شوق رکھتے ہیں، جو اس کا ذوق رکھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اور پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو کچھ مزید اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عنبر صاحب۔ جی تو عنبر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ مریم۔ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، درد دل کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اردو شاعری کی ابتدا ہی غزل سے ہوئی۔ دوسری تمام اصناف سخن، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی وغیرہ کی طرح اردو میں غزل بھی فارسی سے آئی اور اس کی تمام روایات، اوزان، تراکیب اور تلمیحات تک اپنے ساتھ لائی۔ اس لیے اردو غزل کا مزاج ہمیشہ عجمی رہا اور اس سرزمین پر 300 برس گزرنے کے بعد بھی وہ یہاں کی بباس کو نہ اپنا سکی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم خود اس کی غیر ملکی روایات کو زندہ رکھنے میں کوشاں رہے اور اسے اپنے ملکی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ غزل کی عمر فارسی کے حوالے سے 1000 برس سے زیادہ، جبکہ اردو میں مسند غزل 300 برس سے مروج ہے۔ فارسی غزل نے اس طویل عرصے میں سعدی، حافظ، بیدل، نظیری، خسرو، جامی، اقبال اور ایران و برصغیر میں ایسے بے شمار دوسرے عظیم فارسی غزل گو شاعر پیدا کیے جنہوں نے کلاسیکل غزل میں بیشباہ اضافے کیے اور اعلیٰ معیاری غزل کے انبار لگا دیے۔ اردو غزل نے بھی 300 سال کے مختصر عرصے میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، سودا انشا مصحفی، غالب مومن ذوق، داغ آتش ناسخ، حالی فانی جگر، اقبال جوش، فراق، مجاز فیض، احمد ندیم قاسمی اور ایسے لاتعداد بلند پایا غزل گو شعرا کو جنم دیا، جنہوں نے غزل کے مزید امکانات کے ہر گوشے، ہر زاویے کو اپنی عقابی نظر اور ہماگیر سوچ کی جلا نگاہ بنا کر اس میں خیال و فکر کی جدت ترازیاں دکھائیں اور ہزاروں لاکھوں بے نظیر اشعار سے اردو غزل کو مالا مال کر دیا۔ ناظرین، اب ہم عنبر صاحب سے ایک پیاری سی خوبصورت سی غزل جو ہے سنتے ہیں۔ تو آئیے جی عنبر صاحب، آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی شکریہ ماریہ، آپ نے بڑی اچھی پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی کہ ذوق شوق والے ہی سنتے ہیں۔ شکریہ۔ تو اس جو آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے، ہمارے ویورز ہیں، بالکل عنبر صاحب، یہ تو دیکھیں ہمارے ناظرین ہمیں بتائیں گے نا کہ کتنا ذوق شوق وہ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ اصل میں در حقیقت ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ سننے والے ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سن کے گرا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہیں کچھ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص یہ پروگرام لائے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، ادب سے لگاؤ ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ سنیں۔ دوسروں کو ہماری سزائیں نہ دے، دوسروں کو ہماری سزائیں نہ دے، چاندنی رات کو بد دعائیں نہ دے، پھول سے عاشقی کا ہنر سیکھ لے، تتلیاں خود رکیں گی صدائیں نہ دیں، سب گناہوں کا اقرار کرنے لگیں، اس قدر خوبصورت سزائیں نہ دے، میں درختوں کی صف کا بیکاری نہیں، بے وفا موسموں کی کبائیں نہ دے، موتیوں کو چھپا سپیوں کی طرح، بے وفاؤں کو اپنی وفائیں نہ دے، میں بکھر جاؤں گا آنسوؤں کی طرح، میں بکھر جاؤں گا آنسوؤں کی طرح، اس قدر پیار سے بد دعائیں نہ دے۔ واہ، کیا بات ہے جی۔ تو ناظرین، مزید آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ صدیوں کے اس عمل میں فارسی غزل اور اردو غزل اتنی کثیر تعداد میں کہی گئی ہے کہ اس کے منتخب عرفہ و اعلیٰ سرمایہ کا وزن بھی منوں ٹنوں کے آخری ہندسوں سے تجاوز کر چکا ہے اور 10 صدیوں تک جتنی غزل ہو چکی ہے، اگر آئندہ 10 صدیوں تک نہ کہی جائے تو کوئی کمی محسوس نہ ہوگی۔ اس کے تمام امکانی مراحل طے ہو چکے ہیں اور سوائے اس کے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ چبائے ہوئے لقموں کی جگالی کی جائے، لفظوں کی شعبدہ بازی دکھائی جائے اور زبان و محاورے کی بازی گری سے
داد و تحسین کے ڈونگرے وصول کیے جائیں. یہاں اسلوب، لہجے اور اظہار کے کاریگرانہ پیراؤں سے پٹے ہوئے موضوعات کو دہرا کر فرضی جدت اور ندرت کے ڈھول بجائے جائیں. غزل پر آج تک جتنے اعتراضات ہوئے ہیں ان میں صرف ایک اعتراض نہایت مقبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزل میں بھرتی کے اشعار کی بھرمار ہوتی ہے، اور شاعری کے آغاز سے متاخرین کے دور تک تو یہ بھرتی اتنی بے انتہا رہی ہے کہ پوری غزل میں دوربین لگا کر ڈھونڈنے سے بھی کام کا ایک آدھ شعر مشکل سے ہی ملتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ میر تقی میر اردو غزل کے میر کارواں اور غزل کی تاریخ کا سب سے بڑا غزل گو شاعر ہے. اس کی پوری کلیات میں اہل نظر صرف 72 نشستر ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے. اب ایک اور خوبصورت سی غزل انبر صاحب سے سنتے ہیں کہ آج وہ جو غزلوں کا مجموعہ لے کے آئے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین، تو آج کیا پیش کریں گے؟ جی تھینک یو. بڑی خوبصورت غزل ہے، ملے جب ہم تم. واہ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے. تمہاری دنیا میں جی کے دیکھیں گے جب ہمیں اختیار ہوگا. وفا کریں یا جفا کریں وہ یہ تب ہو جب ہم کو پیار ہوگا. ہمارے ہونٹوں کی ہر لہر میں تمہاری چاہت کی روشنی، ہمارے ہونٹوں کی ہر لہر میں تمہاری چاہت کی چاشنی ہے. ہماری آنکھوں میں جھانک دیکھو تمہارے لب کا خمار ہوگا. تمہارے جانے سے گھر میں کتنا سکون ہے دیکھ جاؤ آ کر. ہمارے پہلو سے دور رہ کر تمہیں بھی کچھ تو قرار ہوگا. تمہارے آنے سے نیند آئے تمہارے جانے سے جان جائے. جو بھول میں ایک روز چھو لوں سلگتے تن کو بخار ہوگا. ہمارے در سے چلے ہو اٹھ کے، ہمارے در سے چلے ہو اٹھ کے وہ گھر ہے کیسا جہاں چلے ہو. وہیں پہ گر دل کو ہار بیٹھے تو جانا یہ بھی فرار ہوگا. تمہاری دنیا میں جی کے دیکھیں گے جب ہمیں اختیار ہوگا. وفا کریں یا جفا کریں وہ یہ تب ہو جب ہم کو پیار ہوگا. واہ جی واہ، کیا بات ہے. جی تو ناظرین، ہمارے قدیم غزل گو شعراء میں یہ عیب زیادہ نمایاں ہے. وہ 2 غزلیں اور ہر غزل میں 20-30 اشعار سے کم کہنے کو کسر شان سمجھتے تھے کہ پر گوئی ہی ان کے نزدیک ترا امتیاز تھا جس نے انہیں قافیہ پیمائی پر مجبور کر دیا تھا. متوسطین میں غالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے شاعر کی اس کمزوری کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے ان غزلیات کا نہایت کڑا انتخاب پیش کیا، اور اس بدت کو توڑنے کی یہی کوشش انہیں زندہ جاوید بنا گئی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کے معاصرین اور معابد کے شعراء نے بھی غالب کے اس اجتہاد کو مشعل راہ نہ بنایا اور اسی روایتی ڈگر پر چلتے رہے. جی تو نیکسٹ کون سی غزل ہے ہمارے ساتھ آپ جو ہمیں سنانا پسند کریں گے؟ ارے ماشاءاللہ غزلیں تو ساری اچھی ہیں، لکھنے والے نے بڑی مہارت سے لکھی ہوتی ہیں، اپنا ٹائم بھی کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ایک پین لیا اور قلم اپنا پیج لیا اور لکھ دیا، لیکن اس پہ وقت کا ضائع تو نہیں کہہ سکتے، اس میں وقت سپینڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے، بڑی خوبصورتی سے اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں جی اپنے ناظرین کو بھی. پلیز. جو بیتی ہے وہ دہرانے میں کچھ وقت لگے گا، اس غم کو ایک یاد بنانے میں کچھ وقت لگے گا. نیند تو آنے کو تھی پر دل پچھلے قصے لے بیٹھا، اب خود کو بے وقت سلانے میں کچھ وقت تو لگے گا. اس کا ساتھ اب تنہائی کو کرتا ہے اور زیادہ، پر یہ بات اسے سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا. آخر ہمیں بھی لوٹ کے ایک دن گھر کو جانا ہے، آخر ہمیں بھی لوٹ کے ایک دن گھر کو جانا ہے، لیکن اتنی دور سے آنے میں کچھ وقت لگے گا. شاعر ہیں یہ سوچنا ہوگا کیسے سب کچھ کہنا ہے، دل کی بات لبوں تک لانے میں کچھ وقت لگے گا. یہ مت سمجھو دنیا والوں تھک کر بیٹھ گئے ہیں ہم، پچھلی چوٹوں کو سہلانے میں کچھ وقت لگے گا. اتنی جلدی کیا شبنم تم کو واپس جانے کی، اتنی جلدی کیا
शबनम तुमको वापस जाने की, काम ये दुनिया के निपटाने में कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल, क्या बात है, वाह। खूबसूरत शायर ने बहुत खूबसूरत ये गजल जो है, मजा आ गया जी आपकी गजल सुन के। गजल के शायर की दूसरी मजबूरी काफिया और रदीफ की कयूद में गजल का एक शेर तो बसा औकात इसकी जुलानी तबाह का नतीजा होता है, लेकिन जब तक चंद शेर और ना कहे जाएं गजल नहीं होती, और जब तक गजल ना हो उस एक शेर का कोई मुसर्रफ नहीं होता। इसलिए शायर को जबरन काफिया रदीफ को निभाने के लिए ऐसे शेर कहने पड़ते हैं। जी, तो आप बताएंगे हमें कैसे शेर कहने पड़ते हैं शायर को? सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें तो जिसने हंसकर भी पुकारा याद रहता है। क्या बात है। मोहब्बत और नफरत, तलखी और शीरीनी, किसने किस तरह का फूल मारा याद रहता है। मोहब्बत में जो डूबा हो उसे साहिल से क्या लेना, मोहब्बत में जो डूबा हो उसे साहिल से क्या लेना, किसे इस बहर में जाकर किनारा याद रहता है। बहुत लहरों को पकड़ा डूबने वाले के हाथों ने, बहुत लहरों को पकड़ा डूबने वाले के हाथों ने, यही बस एक दरिया का नज़ारा याद रहता है। सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। शायर अपने जज्बात और एहसासात के हरफ सूरत के सांचे में आसानी के साथ ढाल सके तो काफिया रदीफ की जबरियत के लिए दूर की कोड़ी लाने का अजाब खरीदने से क्या हासिल है, क्योंकि शेर की हकीकी रूह तो ख्याल है, इसके लिए फाम तो ज़मनी चीज़ है। अगर ख्याल में नुदरत, रिफ़त और अमक ना हो तो काफिया रदीफ और बहरोज़ोन की मसीहाई भी शेर को लाजवाल बनाने में अबस साबित होती है। ज़ुबान और मुहावरे के माहराना कमालात भी उस ज़मन में जान नहीं डाल सकते, और असलूब की मौजज़ाना बेसाखियाँ और फ़नी महारत का इजाज़ भी उसे बकाए दमाम नहीं बख्श सकते। गज़लिया में काफिया रदीफ को मुसरत करके ख्याल को एक मिसरे, 1.5 मिसरे या 2 मिसरों में पेश करने से शायर अल्फाज के सराफ की बिद्दत से निजात पा सकता है। हाल ही में नई नस्ल के नौजवानों ने नसरी नज़म के जो तजुर्बे किए उससे हमारे बड़े बड़े रोशन ख्याल, नकाद और शायर भी ऐसे अलर्जिक हो गए कि इस शेरी तहरीक को उन्होंने अपना ज़ाती मसला बनाया और यूं टूट कर उसकी मुखालफत शुरू कर दी जैसे उनकी मिरास पर डाका डाल दिया हो किसी ने। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने खूबसूरत लफ्जों में, जो कि हम गजल जिसको कहते हैं? अच्छा, ये एक शेर है, शेर के बाद में एक गजल सुनाता हूँ। जी जरूर, इरशाद। दर्द की दिल पे हुकूमत थी कहाँ था उस वक्त, दर्द की दिल पे हुकूमत थी कहाँ था उस वक्त, मुझे जब तेरी ज़रूरत थी कहाँ था उस वक्त। क्या बात है। अब ये गज़ल है बड़ी प्यारी सी। तेरे फरार के लम्हे शुमार करते हुए बिखर चले हैं तेरा इंतज़ार करते हुए, तो मैं भी खुश हूँ कोई उससे जाके कह देना, तो मैं भी खुश हूँ कोई उसे जाके कह देना, अगर वो खुश है मुझे बेकरार करते हुए। तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया, तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया, मोहब्बतों को बहुत पायदार करते हुए। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक सिंगार करते हुए। मुझे खबर थी कि अब लौट के ना आऊँगा, मुझे खबर थी कि अब लौट के ना आऊँगा, सो तुझको याद किया दिल पे वार करते करते, वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं, वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया इतबार करते करते। भंवर जो मुझ में पड़े हैं वो मैं ही जानता हूँ,
گمر جو مجھ میں پڑے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارے ہجر کے دریا کو پار کرتے کرتے، تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے کرتے، بکھرے چلے ہیں ہم تو تیرا انتظار کرتے کرتے۔ کیا بات ہے جی ناظرین، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے عنبر صاحب کو نا کافی لگاؤ ہے شعر و شاعری سے، جو کہ اتنے وہ خوبصورت غزل جو ہے ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو مزید آپ کو بتاتی چلوں، اردو زبان و ادب کو تو ابھی ترقی کے کئی مراحل سے گزرنا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ خصوصاً اردو شاعری کا تو سارا اثاثہ ہی غیر ملکی ہے۔ 300 برس میں ہماری شاعری عربی کے طلسم سے رہائی حاصل نہیں کر سکی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ فارسی عربی الفاظ کی ترکیب تو جائز ہے، لیکن فارسی ہندی یا عربی الفاظ کی ترکیب کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں زبان کو وسعت دینے اور خیال و فکر کو اور اوریجنل طور پر پیش کرنے کے لیے ایسے بیشتر لائجیانی قیود سے گلو خلاصی حاصل کرنا ہوگی، تاکہ شاعر اور ادیب کو اپنا مافل ضمیر صاف، بہتر اور واضح طور پر پیش کرنے میں سہولت ہو، اور وہ اپنی سوچ کی نہ صرف بلندی بلکہ گہرائی بھی قارئین کی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی تو آخر میں آپ عنبر صاحب ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے؟ جی شکریہ۔ دل نے تیرے بارے میں پوچھا تو بہت رویا، دل نے تیرے بارے میں پوچھا تو بہت رویا، وہ شخص جو پتھر تھا ٹوٹا تو بہت رویا، یہ دل کی جدائی کے عنوان پہ برسوں سے، یہ دل کے جدائی کے عنوان پہ برسوں سے چپ تھا تو بہت چپ تھا، رویا تو بہت رویا۔ ایک حرف تسلی کا، ایک لفظ محبت کا، ایک حرف تسلی کا، ایک لفظ محبت کا، خود اپنے لیے اس نے لکھا تو بہت رویا۔ کیا بات ہے۔ پہلے بھی شکستوں پر کھائی تھی شکست اس نے، پہلے بھی شکستوں پر کھائی تھی شکست اس نے، لیکن وہ تیرے ہاتھوں ہارا تو بہت رویا۔ جو عہد نبھانے کی دیتا تھا دعا اس نے، جو عہد نبھانے کی دیتا تھا دعا اس نے، کل شام مجھے تنہا دیکھا تو بہت رویا، دل نے تیرے بارے میں پوچھا تو بہت رویا، وہ شخص جو پتھر تھا ٹوٹا تو بہت رویا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی غزلوں کا انتخاب۔ تو ماریا جی، ہم اجازت چاہتے ہیں، تو آپ بتانا چاہتے ہیں کچھ؟ تو بتائیں۔ بالکل جی، تو ناظرین آج آپ نے شام غزل میں اس کو دیکھا، آپ پسند کیا، بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ مزید ہمیں اچھا فیڈ بیک دیں گے اور اپنی رائے بھی ہمیں دیتے رہیے، ہمیں بتاتے رہیے ہم اس کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں اور کیا کمی ہے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ عنبر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنی خوبصورت غزلیں لے کے آئے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ماریہ خان، عنبر اجاز، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔